بسم الله الرحمن الرحيم. به قال حدثنا محمد عبد الله بن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأنات. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس سے فرمایا کہ تم میں دو خصلتیں، دو عادتیں ایسی ہیں جو اللہ پاک کو پسند ہے۔ وہ عادتیں کون سی ہیں؟ الحلم والانات، ایک ہے تحمل مزاجی اور بردباری، یہ دو صفات۔ دوسری روایت ہے وبه قال حدثنا ابو مصعب المدنی قال حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنات من الله والعجلة من الشيطان۔ حضرت سہل ابن سعد الساعدی اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے یا ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، بردباری یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور باب ما جاء فی التأنی والعجلۃ۔ یہ روایت جو پہلی آپ کے سامنے آئی کہ اشج عبد القیس سے حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں دو صفات، دو خصلتیں، عادتیں ایسی ہیں جو اللہ پاک کو پسند ہے، اس میں سے ایک صفت ہے حلم کی، تحمل مزاجی حلم، اور دوسری ہے انات یعنی بردباری، یہ اللہ پاک کو پسند ہے۔ اس کا پس منظر اس طرح ہے، یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے اور یہاں ترمذی شریف میں بھی آپ کے سامنے آئی کہ منذر ابن عائز یہ مدینہ منورہ آتے تھے اپنے علاقے سے تجارت کے لیے۔ منقذ ابن حیان، منذر ابن عائز نہیں، منذر ابن عائز کے داماد تھے منقذ ابن حیان، یہ مدینہ آتے تھے اپنی تجارت کے سلسلے میں۔ تو حسب معمول ایک مرتبہ یہ مدینہ منورہ آئے اپنی تجارت کے سلسلے میں، بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنا سامان فروخت کر رہے تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دیکھا، ظاہری بات ہے اس وقت معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ مدینہ کے نہیں ہیں، باہر سے آئے ہیں، اجنبی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے، ان سے سلام دعا ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے ان سے حالات پوچھے، کہاں سے آئے ہیں، سارے حال احوال پوچھے منقذ ابن حیان سے۔ انہوں نے بتایا فلاں جگہ سے آیا ہوں، فلاں قبیلے سے تعلق ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے جو قبیلے کے بعض بڑے افراد تھے، سرکردہ بزرگ، ان کے نام لے کر ہر ایک کی انفرادی طور پر خیر خیریت پوچھی، اور اس میں خاص طور پر ان کے سسر تھے منذر ابن عائز، ان کی خاص طور پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خیریت اور حال احوال پوچھے۔ تو یہ منقذ ابن حیان آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس رویے سے بڑے متاثر ہوئے، اور جب متاثر ہوئے تو انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر، دست مبارک پر ایمان قبول کر لیا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد یہ کچھ دن رہے، کچھ صورتوں کی تعلیم حضور علیہ السلام نے دی، قرآن کریم کی کچھ صورتیں بھی انہوں نے سیکھ لی، نماز کا طریقہ اور بنیادی جو احکام اور ارکان ہیں وہ انہوں نے کچھ سیکھ لیے۔ جب واپس اپنے علاقے میں جانے لگے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو خط دیا کہ یہ جا کر جو ہے منذر ابن عائز اپنے سسر کو دے دینا اور دین کی دعوت وہاں دینا۔ یہ واپس آئے، لیکن چونکہ حالات ظاہری بات ہے موافق نہیں ہوں گے، انہوں نے وہ خط چھپا لیا، خاموشی اختیار کر لی فی الحال۔
لیکن البتہ چونکہ مسلمان ہو چکے تھے تو اپنی عبادت کرتے تھے گھر میں چھپ کر، نماز کا وقت آتا وضو کرتے نماز پڑھتے۔ بیوی ان کی مسلمان نہیں تھی، وہ یہ دیکھ رہی تھی، تو اس نے جا کر اپنے والد سے کہا، منذر ابن عائس سے، ان کے سسر سے، کہ میرے شوہر جب سے مدینہ سے آئے ہیں تو عجیب سی تبدیلی ان میں آئی ہے، کوئی خاص وقت آتا ہے تو ہاتھ منہ چہرہ دھوتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کر اس طرح یعنی جو نماز کی کیفیت ہوتی ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ جب معلوم ہوا تو سسر نے اپنے داماد کو بلایا، منقذ ابن حیان کو، اور پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں گیا ہوں اور جو پیغمبر وقت ہے حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر میں ایمان لا چکا ہوں۔ انہیں بھی دلچسپی پیدا ہوئی، پوچھا اسلامی تعلیمات کیا ہے، انہوں نے بتائی تو ان کے جو سسر تھے منذر ابن عائس، انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے وہ خط بھی دے دیا، ان کو خط پڑھا اور متاثر ہوئے۔ پھر اپنے جو قبیلے کے بڑے تھے سرکردہ افراد ان کو جمع کیا، ان کے سامنے بھی دعوت رکھی، وہ بھی سب کے سب ایمان لانے پر تیار ہو گئے۔ تو باقاعدہ ایک وفد کی شکل بنی، ایک قافلہ تیار ہوا اور یہ سب کے سب حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے تاکہ آپ علیہ السلام کی زیارت کرے، ایمان لائے اور دین کے احکامات سیکھے، آپ کی صحبت ملے۔ یہ وفد عبد القیس کہلاتا ہے۔ یہ وفد جب آیا حضور علیہ السلام کی خدمت میں تو اس کے جو بڑے تھے، امیر تھے، یہ منذر ابن عائس تھے، منقذ ابن حیان کے سسر۔ جب قافلے والے آئے حضور علیہ السلام کے پاس، مسجد نبوی میں آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو سب دوڑے ہوئے جلدی سے سواریوں سے اترے اور فوراً دوڑتے ہوئے مسجد نبوی میں گئے تاکہ حضور علیہ السلام کی زیارت اور ملاقات ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے۔ لیکن یہ جو منذر ابن عائس تھے یہ فوراً نہیں گئے، یہ اترے، اپنی سواری کو باندھا، ساتھیوں کی سواری کو باندھا، سب کا سامان ترتیب سے رکھا، پورا ایک نظم و نسق کے ساتھ، اور سب کی سواریوں کو باندھا، سامان ترتیب سے کرنے کے بعد خود گئے، غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، یہ جو روایت میں آیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ رب العزت کو پسند ہے، ان فیک خصلتین یحبہم اللہ، دو خصلتیں تم میں ایسی ہیں جو اللہ پاک کو پسند ہے، الحلم والانات، حلم اور بردباری، یہ اللہ پاک کو بڑی پسند ہے۔ اشج ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے ماتھے پر زخم کا نشان تھا، اس کی وجہ سے ان کو اشج کہا گیا۔ تو یہ اس کا پس منظر تھا، اور یہ صفت ان میں تھی نا کہ انہوں نے جلد بازی سے کام نہیں لیا، بلکہ پہلے ایک ترتیب دی، سب کی سواریوں کو بٹھایا، سامان ایک جگہ رکھا، کپڑے بدلے، غسل کیا، خوشبو لگائی، پھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دو صفات ہے، حلم، بردباری، یہ اللہ پاک کو بڑی پسند ہے اور یہ ایمانی صفات ہے، اور ایمان والوں کی صفت ہی یہ ہے، حلم، تحمل مزاجی، بردباری، وقار۔ اور دوسری روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، حلم، بردباری یہ من جانب اللہ ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے خدائی صفت ہے، اور جلد بازی اس میں شیطان کا دخل ہے، لہٰذا جلد بازی کے کام کو پسند نہیں کیا گیا۔ اور عام طور پر انسان جب بغیر سوچے سمجھے، غور و فکر کیے، نتائج اور عواقب پر غور کیے بغیر کوئی فیصلہ فوراً کر لیتا ہے یا عمل کرتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، انسان اس میں نقصان اٹھا لیتا ہے۔ شریعت کی تعلیمات یہ ہے کہ انسان کسی بھی معاملے میں، اہم معاملے میں جلد بازی سے کام نہیں لے، بلکہ پہلے خوب غور و فکر کرے، اور جو کام بھی کرے وہ بھی ایک وقار کے ساتھ، تحمل اور بردباری کے ساتھ کرے۔ اور اسی طریقے سے حلم اور بردباری کے معنی یہ بھی ہے کہ انسان اپنے مزاج پر بھی کنٹرول رکھے، بلا وجہ یا معمولی سی چھوٹی بات پر انسان آپے سے باہر نہ ہو، اور یہ ایمانی صفت ہے کہ انسان اپنے اوپر بھی کنٹرول رکھے۔ اور اپنے بعض دفعہ مزاج کے اندر ہوتا ہے کہ انسان کے مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، لیکن شریعت کی تعلیمات یہ ہے کہ انسان تحمل مزاجی کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو آپ نے کئی مرتبہ سنا بھی ہے کہ دہلی کی جامعہ مسجد میں وعظ فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے۔ یہ جو ہمارے اکابرین مشائخ اللہ والے گزرے ہیں، یا جتنے بھی دنیا میں مقربین ہوتے ہیں، تو یہ ایک دستور ہے کہ ان کے حاسدین بھی زیادہ ہوتے ہیں،
ان کے بھی حاسدین زیادہ تھے. تو ایک حاسد اس مجمع میں تھا، وہ کھڑا ہوا بھرے مجمع میں اور کہا حضرت مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. تو فرمایا پوچھے. تو کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ یعنی حرامی ہیں. اب یہ کتنا بڑا بہتان ہے. اور ظاہری بات ہے حضرت کے معتقدین کا مجمع، شاگردوں کا، لیکن تحمل مزاجی دیکھے. حضرت نہ ناراض ہوئے نہ غصہ ہوئے، بلکہ کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کو کسی نے غلط کہا ہے. آج بھی میرے والدین کے نکاح کے گواہ دلی میں موجود ہیں. تو یہ اللہ والے ایسے نہیں بنتے، اپنے نفس کو دباتے ہیں، نفس کے تقاضوں کو دباتے ہیں، کچلتے ہیں، پھر اللہ پاک ایک بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں. اسی طرح ہمارے جو امام ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، چاروں ائمہ میں سب سے بڑا مقام ان کا ہے، اور زمانے کے اعتبار سے بھی یہ مقدم ہے. ان کے بھی حاسدین بہت زیادہ تھے، لیکن اللہ پاک نے ایسی تحمل مزاجی، حلم، بردباری دی تھی کہ انسان تصور اس کا نہیں کر سکتا. ان کے واقعات آپ سنیں. ایک واقعہ ان کا یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ساری رات عبادت کرتے تھے، سارے دن مسئلے مسائل پڑھنے پڑھانے میں مصروف. دوپہر کے وقت تھکے ہوئے گئے اور اوپر اپنے گھر میں اوپر جا کر اپنے بستر پر کچھ وقت آرام کے لیے لیٹے. کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. نیچے اترے، دیکھا تو ایک شخص کھڑا ہے. بھی کیا معاملہ ہے؟ کہا حضرت ایک سوال پوچھنا ہے لیکن میں بھول گیا راستے میں، وہ سوال یاد نہیں آ رہا. فرمایا کہ ٹھیک ہے چلے، جب یاد آ جائے پھر آ جانا. واپس گئے، جا کے بستر پہ لیٹے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا. پھر گئے، نیچے اترے، پھر دیکھا وہی شخص کھڑا ہے. بھائی یاد آیا؟ کہا کہ یاد تھا لیکن آدھی سیڑھیوں تک جب آپ پہنچے تو پھر بھول گیا. کہا ٹھیک ہے. پھر واپس چلے گئے. تھوڑی جب بستر پہ لیٹے پھر دروازہ کھٹکھٹایا. پھر تیسری مرتبہ. اب سوچے نا، آسان تو نہیں، ایک ہی مرتبہ پھر آرام کا وقت ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے انسان کی، اپنے اوپر کنٹرول بھی انسان نہیں رکھ سکتا شاید. تیسری مرتبہ پھر گئے، پھر وہ کھڑا ہے. کہا اب یاد آ گیا ہے سوال. کہا چلے پوچھیے، کوئی اہم مسئلہ ہوگا حضرت سمجھے کہ اس وقت آئے ہیں اور اتنا. کہا کہ سوال یہ ہے، آپ یہ بتائیں کہ انسان کا یہ جو پاخانہ ہوتا ہے اس کا ذائقہ کیسا ہے. اب آپ تصور کیجئے کہ اس وقت اور تیسری مرتبہ زحمت دے کر، اور پھر سوال کیا ہے کہ انسان کی جو نجاست ہے، غلاظت ہے، پاخانہ ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے. اب یہ کوئی معقول سوال بھی نہیں ہے، یہ معقول سوال بھی نہیں ہے نا، اور انسان کو تیش دلانے کے لیے یہ بات ہی کافی ہے. تو حضرت نے جواب دیا کہ اگر تازہ ہو تو ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، اور اگر پرانا ہو جائے تو پھر کڑواہٹ آ جاتی ہے. اس نے کیا آگے سے کہا کہ آپ نے چکے دیکھا ہے. اب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غصہ نہیں ہوئے. کہا کہ بھائی یہ بات سمجھ لو، ہر چیز کا اندازہ چکنے سے نہیں ہوتا، بعض چیزوں کا اندازہ انسان اپنی سمجھ اور عقل سے بھی لگاتا ہے. کیسے؟ کہا کہ دیکھیں جب یہ غلاظت تازہ ہوتی ہے تو مکھی اس پہ آ کے بیٹھتی ہے، لیکن جب اس پر وقت گزر جاتا ہے، یہ خشک ہو جاتی ہے، پھر مکھی نہیں بیٹھتی. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب یہ تازہ ہوتی ہے تو اس میں مٹھاس ہوتی ہے، اور مکھی ہمیشہ میٹھی چیز پر بیٹھتی ہے، اور جب یہ خشک ہو جاتی ہے تو اس میں جو ہے کڑواہٹ آ جاتی ہے، پھر مکھی اس کے قریب نہیں آتی. تو یہ تو ایک عقلی بات ہے ہر چیز. تو اس شخص نے یہ سنا تو ہاتھ جوڑ لیے، معافی مانگے. کہا حضرت مجھے معاف کر دیں، اصل میں ہم نے شرط لگائی تھی. بھئی کیا شرط لگائی تھی؟ اب یہ کیسی بات ہے کہ بھئی اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے، ہم کہیں بھئی تم شرطیں لگا رہے ہو اور اس طرح کی حرکت کر رہے ہو. حضرت نے فرمایا کیا شرط لگائی؟ کہا ہم دو دوستوں میں شرط لگی. ایک نے کہا کہ حضرت سفیان ثوری، یہ بھی بہت بڑے امام تھے اس وقت کے، حضرت امام ابو حنیفہ کے ہم عصر تھے، وہ بڑے تحمل والے ہیں، برداشت والے ہیں. میں نے کہا کہ نہیں، امام ابو حنیفہ تحمل والے ہیں. تو ہم نے کہا چلے آزما کے دیکھتے ہیں. تو میں یہ آپ کو آزمانے کے لیے آیا. تو بہرحال جو نیک لوگ ہوتے ہیں، متقی، اللہ پاک نے یہ مقام اسی لیے دیا کہ تحمل مزاجی. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہی واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے تو ایک شخص ساتھ ہوا اور گالیاں دینے لگا سارے راستے. حضرت امام صاحب خاموشی سے جا رہے ہیں، جواب نہیں دیا اس کو، برا بھلا کہہ رہے راستے میں، پورے راستے. جب گھر آ گیا آپ کا، جہاں آپ نے جانا تھا، گلی آ گئی، موڑ، آپ نے کہا کہ بھئی اب یہاں سے تو مجھے مڑنا ہے، میرا گھر قریب ہے، تو ابھی تمہیں جو کہنا ہے ابھی کہہ لو تاکہ پھر میں اپنے گھر چلا جاؤں. یہ اللہ پاک نے ان کو ایک تحمل دیا، لیکن اس کی برکت سے اللہ پاک نے مقام بھی بہت دیا. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے
اس سے حضرت امام صاحب کے تحمل مزاجی کا انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک حاسد ان کا مخالف ان کے پاس آیا اور امام ابو حنیفہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی والدہ بیوہ ہوئی ہے تو میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب انسان غور کر لے، یعنی کیسا سوال ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی بات سنو، میری والدہ جو ہے عاقلہ بالغہ ہے، اور عاقل بالغ انسان کو خود اختیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے تم کھڑے ہو جاؤ، میں پوچھ کے آتا ہوں۔ جب امام صاحب مڑے گھر کی طرف جانے لگے، یہ شخص گر گیا اور گر کر مر گیا اسی وقت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابو حنیفہ کے صبر نے اس کو مار دیا۔ تو اللہ والوں کے ساتھ اس طرح آزمانا یا اس طرح بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا بعض دفعہ اللہ پاک برداشت نہیں کرتے، اور اللہ پاک اپنے اولیاء کے ساتھ تو ویسے بھی محبت کرتے ہیں۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ تو جب انسان حدود کو کراس کرتا ہے اور اللہ پاک کے نیک لوگوں کو، نیک طبقے کو، علماء کو، صلحاء کو، ان کے ساتھ انسان جب اس طرح کی حرکت کرتا ہے یا عمل کرتا ہے، بعض دفعہ پھر اللہ پاک کا غضب جوش میں آتا ہے، اور وہ بندہ اگر کچھ نہ کہے لیکن اللہ پاک پھر نہیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ پاک کی ایسی پکڑ آتی ہے کہ پھر انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو شریعت کی تعلیمات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ الحلم والانات، یہ دو صفات ایسی ہے کہ یہ اللہ پاک کو پسند ہے، اور ظاہری بات ہے نفس اور شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو بیجا غصہ یا بے موقع یا بے مقصد شریعت میں یہ مذموم ہے، لیکن اگر جائز بات پر ہے، جائز موقع پر ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے ہو۔ لیکن بلا کسی یعنی وجہ کے یا اس طرح، تو یہ روحانی امراض میں سے ہیں۔ اور تحمل مزاجی، متانت، وقار، سنجیدگی، یہ ایمانی صفت ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی اہم معاملہ ہو جس میں فیصلہ کرنا ہے، اس میں بھی انسان جلد بازی سے کام نہیں لے، بلکہ تحمل مزاجی سے۔ بہت سارے معاملات ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، بچوں کے رشتے ہیں، شادی بیاہ کے معاملات، تجارتی شراکت ہے، دوسرے معاملات ہیں جس میں فیصلہ کرنا ہے مثال کے طور پہ۔ تو دیکھیں شریعت نے کہا ہے کہ جلد بازی یہ شیطان کا کام ہے۔ شریعت نے اختیار دیا نا، بچی کا رشتہ آیا، بچے کا رشتہ آیا، تو یہ تو نہیں ہے جیسے ہی آیا میں نے کہا ہاں یا میں نے کہا نہ۔ شریعت کی تعلیمات ہے کہ آپ استخارہ بھی کریں، آپ مشورہ بھی کریں، اور آپ سوچیں اچھی طرح، سوچ بچار کر کے پھر آپ جواب دے دیں، ہاں میں دینا ہے یا نہ میں دینا ہے۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں خیر ہوگی۔ تو مشورہ بھی کر لیں، اور استخارہ تو اللہ پاک سے خیر طلب کرنا ہے۔ تو انسان یہ دونوں عمل کر کے خوب غور و فکر کر کے پھر انسان جواب دے۔ کسی کے ساتھ کاروباری معاملہ کرنا ہے، لین دین کا معاملہ کرنا ہے، دوسرے اہم معاملات ہوتے ہیں بہت سارے جس میں انسان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو بعض دفعہ انسان جلد باز مزاج کے اندر ہوتا ہے نا، فرق ہوتا ہے انسانوں کے، بعض جلد باز کے نہیں، اب فوراً کرنا ہے یہ کام۔ تو اکثر ہمارے اور آپ کے تجربے میں آیا ہی ہوگا کہ انسان جب فوری فیصلہ کرتا ہے یا جلد بازی سے کام لیتا ہے اور اس کام کے نتائج پر، عواقب پر، انجام پر غور نہیں کرتا، تو بعض دفعہ اس کے نتائج سنگین نکلتے ہیں، یا بعض دفعہ ایسا انسان کو ناقابل تلافی نقصان ہو جاتا ہے کہ پھر ساری زندگی انسان اس کی تلافی نہیں کر پاتا۔ تو دیکھیں شریعت کی کتنی جامع تعلیمات ہیں کہ شریعت نے جلد بازی کو ناپسند کیا ہے، اور بردباری، وقار، سنجیدگی، اس کو من جانب اللہ صفت قرار دیا گیا ہے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، اللہ پاک جس کو دے دے۔ اور جلد بازی یہ شیطانی کام ہے، یعنی اس میں شیطان کو دخل ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان سے غلط فیصلہ کروا دے، اور غلط فیصلہ کروا کے اس کو نقصان پہنچا دے۔ شیطان تو انسان کا ازل سے دشمن ہے، لیکن شریعت نے ہمیں راستہ بتا دیا، طریقہ بتا دیا کہ بھئی جلد بازی مت کرو، جلد بازی شیطانی کام ہے اور اس میں تم نقصان اٹھا لو گے، لہٰذا سنجیدگی کو اختیار کرو، اور صبر و استقامت کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے اس پر غور و فکر کر لیں، اور اس کے بعد انسان پھر فیصلہ کرے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔